بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، 11 مئی لاہور سے۔ ناظرین، سیاست میں آج کل غم، غصہ، جذبات، جوش سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، لیکن عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں کی پوچھل پہ ایسا پاؤں رکھا کہ وہ بلا اٹھے، چیخ اٹھے۔ راتوں رات ملک سے بھاگنے والے اب اسلام آباد پہنچ گئے کہ پنڈی اور جا کے اسلام آباد آقاؤں کو کہے کہ جناب مہربانی کرو باہر جان دے، بڑی ہو گئی ہے، بڑی خدمت کی تھی 3 سال۔ یہ کون صاحب ہے؟ ناظرین، یہ کیوں سلسلہ شروع ہوا؟ حدیبیہ پیپر مل کا کیس چند دن پہلے وزیر اعظم کی واپسی پر فواد چودھری منسٹر انفارمیشن نے کہا ہم اس کی دوبارہ انویسٹیگیشن کروائیں گے۔ اس پر پوری سیاست میں بھوچال سا آ گیا، ہر سیاستدان گھبرا گیا۔ کہتے ہیں جب کسی کے پاؤں جلے وہ اپنے بچوں کو بھی نیچے دے دیتا ہے۔ آج کل مسلم لیگ نون میں ایسی ہی کیفیت ہے۔ شہباز شریف ملک سے جانا چاہتے تھے، جب ہی انہوں نے سنا کہ حدیبیہ پیپر مل کی انویسٹیگیشن دوبارہ جا رہی ہے اور اس پہ نیب نے بھی ان کا نام ECL میں ڈال دیا ہے، تو اس حوالے سے نت نئے تجزیے آئینی ماہرین دے رہے ہیں۔ کچھ آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ یہ کیس دوبارہ نہیں کھل سکتا، جبکہ اکثریت ماہرین کا کہنا ہے اس کی انویسٹیگیشن دوبارہ ہو سکتی ہے اور کرمینل کیسز کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ جو کہہ رہے ہیں نہیں بند ہو رہے ہیں، ان میں محترم اعتزاز احسن صاحب، علی ظفر صاحب اور دیگر، جبکہ کچھ وکلا سیمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کیس کھل نہیں سکتا۔ میں نے حدیبیہ فیس مل سے نت نئے ایسے الزامات ہیں۔ شہباز شریف جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی بات نہیں چلی اور عید سے پہلے وہ ملک سے نہیں جا سکتے، تو وہ راتوں رات اہم شخصیت سے ایک فون کر کے، جنہوں نے ماضی میں انہیں جیل میں کچھ سہولتیں دے رکھی تھی، لے کر دے رکھی تھی، وہ اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ اسلام آباد بہانہ ہے، پنڈی نشانہ ہے۔ اب پنڈی کس سے ملاقات کرتے ہیں یا پنڈی والے آ کے وہاں ملاقات کرتے ہیں، یہ تو آنے والے جیسے ہی یہ خبر کنفرم ہوتی ہے آپ کے گوش گزار کر دیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت فل فارم میں نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی حکومت ہے یا نہیں ہے، 2023 تک ہے یا 2021 تک ہے، کسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ بھی آج انہوں نے کہا، اللہ کرے اس پہ وہ عمل کریں، کہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کروں گا۔ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عوام سے خطاب کیا اور انہوں نے اپنی بہت اچھی کارکردگی بنائی جو عوام سے ان کی نااہل ٹیم اجاگر نہیں کر سکی۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد بجٹ سے پہلے پاکستان کا درجہ حرارت گرم و گرم ہو جائے گا اور گتھم گتھا ہوگا اور بڑے بڑے پہلوان آمنے سامنے ہوں گے، کئی چیت ہوں گے اور کئی جیتیں گے۔ یہ فتح اور شکست کس کی ہوتی ہے؟ لٹیرے بچتے ہیں یا انصاف کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں؟ لیکن بہرحال عید کے بعد میدان سج گیا ہے، پہلوانوں نے اپنی اپنی تیاریاں کر لی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کشتیاں جلا دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نقصان ہوتا ہے نہ ہو، جب تک میری زندگی میں جان ہے آخری دم تک کسی لٹیرے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا جگیر ترین میرے دوست ہیں، مجھے ان سے شکایت آئی تھی کہ ان سے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، تو ناانصافی تو میں اپنے مخالفین سے بھی نہیں کرتا، لہذا میں نے انہیں اس حد تک یقین دہانی کرائی ہے۔ ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف لندن جا رہے تھے، ان کا مشن یہ تھا کہ پنجاب میں انہیں یقین دہانی کرا دی تھی کہ ان کی حکومت آ جائے گی، اور وہ نواز شریف بضد تھے کہ نہیں 2023 اینڈ تک جب مجھے بھی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا جیسے مشرف دور میں ملا تھا، افتخار چودھری نے دیا تھا، تب ہو۔ لیکن عمران شہباز شریف یہ عزم لے کے جا رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو قائل کریں گے کہ اگر اس دوران ہمیں پنجاب مل جاتا ہے اور مزید ہمارے خلاف کیس نہیں ہوتے اور ہماری پراپرٹیاں سیل نہیں ہوتی اور ہمیں آزادی مل جاتی ہے، کیونکہ پنجاب میں جو MNA کی سیٹیں زیادہ لے جائے وہی وفاق میں حکومت بناتا ہے، تو وہ اس کو قائل کریں گے اور وہ مریم کو قائل کریں گی کہ وہ اپنی زبان بندی رکھیں، جیسے ماضی میں انہوں نے 1 سال ٹویٹر خاموش رہا تھا۔ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف کامیاب ہوتے ہیں کیا؟ چوتھی دفعہ وزیر اعظم کی خواہش رکھنے والے مجرم عمران نواز شریف اس کی بات مانتے اپنے بھائی کی یا اپنے جوش خطابت میں رہتے ہیں؟
دوسری طرف کہا جا رہا خفیہ طور پر آصف علی پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری نے ایک دفعہ پھر شہباز شریف کو آفر کیا ہم آپ کے ساتھ مل کے پنجاب کی حکومت تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ساڈا بھی حصہ رکھو، ہم بھی بڑے عرصے سے پنجاب سے محروم ہیں۔ ان کا کہا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف سے یہ ریکویسٹ کی ہے آصف علی زرداری نے کہ ہم جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، ادھر آپ ہماری مدد کریں گے اور سینٹرل پنجاب آپ کے حوالے ہوگا۔ لیکن سیاست میں کوئی بھی بات ختم ہی نہیں ہوتی، جیسے ہی اقتدار آتا ہے رویے بدل جاتے ہیں، پیار محبت انتقام اور غصے میں بدل جاتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، خان بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب سے واپسی پر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے محمد بن سلمان سے ایک بات کہی تھی کہ سر آپ نے اپنے ملک میں لٹیروں سے گرفتار کر کے پیسے لیے تو ہمارے ملک کے کچھ لوگوں کے لٹیرے جنہوں نے خزانہ خزانہ لوٹا ہے تو آپ ان کی حمایت کرتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق، انہوں نے کہا کہ ہم اب کسی لٹیرے کی حمایت نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے عمران خان وزیر اعظم نے ایئرپورٹ سے اترتے ہی آئینی ماہرین کا اجلاس بلا لیا اور شہباز شریف کو باہر نہ جانے کا حکم دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں قانونی تقاضے پورے کیے جائیں۔ خان نے ٹی وی پر آ کر یہ بھی کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وارننگ تھی خصوصاً پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ان لوگوں پر جن پر مبینہ اربوں روپے کی کرپشن کے الزام ہیں۔ آج اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے عوام کی کالیں بھی لی، ٹیلی فون بھی سنے، جہاں ان پر سخت سوال بھی ہوئے اور کچھ نرم سوال بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آج اپنا پورا دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا، مجھے بالکل فری ہینڈ نہیں ملا، کیونکہ میری کولیشن جماعت ہے، میں جو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس میں بہت زیادہ رکاوٹ ہے، کیونکہ پاکستان میں انہوں نے خصوصاً سب سے زیادہ عدم اعتماد انصاف پر کیا۔ انہوں نے کہا انصاف کا نظام طاقتور کو پکڑ ہی نہیں پاتا، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ طاقتور اس کے اوپر ٹانگ رکھ کے پاؤں رکھ کے رونتے ہوئے چلے جاتا ہے، اور انصاف صرف غریب آدمی بے بس اور لاچار کی گردن تک محدود رہتا ہے، اور انصاف کا کوئی ایسا آلہ کوئی ایسا نہیں بنا جو طاقتور مضبوط ارب پتی کو لوٹنے والوں کے گلے میں وہ سنگل پورا آ سکے، جس کو میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مخلوط حکومت کی وجہ سے مجبوریاں حائل میرے راستے میں آ رہی ہیں۔ خان نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ پرواہ نہیں شوگر مل میں کون ہے یا کون نہیں، گندم سکینڈل میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جو مرضی ہو جائے۔ انہوں نے کہا میری ٹیم میں کسی بھی ٹیم میں سارے ہی سپر سٹار نہیں ہوتے، میری ٹیم میں بھی سارے سپر سٹار نہیں ہیں، لیکن آئندہ اگر کسی وزیر کی اچھی کارکردگی نہ ہوئی تو اس کو باہر پھینک دوں گا، کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ ناظرین، دوسری دفعہ آج علی ظفر سینیٹر اور سینئر سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ اور اعتزاز احسن اور دیگر بہت سے ججوں نے آئینی ماہرین نے اور ریٹائرڈ جج صاحبان نے کہا ہے جو حدیبیہ پیپر مل ہے اس سلسلے میں یہ کیس کی انویسٹیگیشن آئین اور قانون اجازت دیتا ہے اور اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اگر نئے ایویڈنس آیا تو اس کیس کی تفتیش بھی ہو سکتی ہے اور اس پر قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر علی ظفر صاحب نے کہا، جو نہایت سلجھی ہوئی گفتگو اور نہایت قابل آدمی ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں وہ لا منسٹر بھی بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نون لیگ گھبراہٹ کے شکار ہے، نہ جانے اگر یہ بے گناہ ہے تو یہ تفتیش سے کیوں بھاگ رہے ہیں، انہیں تفتیش کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر یہ بے گناہ تو اسے کچھ نہیں ہوگا، ہم ریفرنس نہیں کھول رہے، صرف انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں، اور اس کو سابق جسٹس فائق عثمانی نے بھی سیکنڈ کیا کہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کو ہدایت دے دی گئی ہے اور جو 3 ثبوت ان کے ہاتھ میں لگے ہیں وہ مسلم لیگ نون کی گلے کی ہڈی بن سکتے ہیں اور ان کی مشکلات میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان نے جو عوام کی نظروں سے اوجھل رہا کیونکہ ان کے ٹیم کے کچھ نااہل لوگ اپوزیشن پر محض الزامات تک محدود رہتے ہیں، کچھ کام جنہوں نے اچھے کیے انہوں نے اس کا آج ذکر کیا جو میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، جبکہ اپوزیشن ان کو نااہل کہتی ہے اور ان پر سخت الزامات لگاتی ہے۔ میں نے دونوں کا موقف آپ کے روبرو رکھ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے 1 ارب درخت لگا چکے ہیں، 1 ارب درخت، تاکہ گرینری ہو، سایہ ہو اور ملک خوبصورت ہو اور اس سے ذریعہ آمدن بھی بڑھے۔ دوسرا انہوں نے کہا
کہ مزید پاکستان کے مختلف شہروں میں 10 ارب لگانے کا پروجیکٹ شروع کر دیا ہے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا، اور پاکستان دنیا بھر میں ایک خوبصورت ترین ملک ہے۔ اس کے سیاحتی مقامات اپنی مثال آپ ہیں۔ اگر ٹورسٹ کو ایسا فروغ دیا جائے گا کہ پوری دنیا پاکستان ٹورزم کے لیے، سیاحتی مقامات کی سیر و تفریح کے لیے پاکستان آئے گی اور پاکستان کو ایک دنیا کا حسین ترین ملک بنائے گی۔ ناظرین، انہوں نے اس موقع پر وزیر اعظم عمران نے یہ بھی کہا 20 سے زیادہ ٹورسٹ اسٹیشن بنائے جا رہے ہیں جو خوبصورت ہوں گے اور جہاں ٹورسٹوں کو خاطر خواہ ان سے انکم ہوگی اور پاکستان سے اربوں روپے آئے گا اور ان کے خیال رکھنا۔ دوسری طرف انہوں نے کہا یہ ہمارا زرعی ملک ہے، ہمارے 65% کسان جن کے پاس صرف 5 ایکڑ پر زمین ہے، ان کے لیے وہ مراعات کا اعلان کر رہے ہیں، انہیں یہ مراعات دینی شروع کر دی ہے جن کو ماضی میں کسی نے بھی نہیں دیا۔ اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا اس سلسلے میں گندم ہماری مثالی پیدا ہوئی ہے، لیکن ملک میں پاپولیشن زیادہ ہے، لیکن کسان کو خوشحال کر کے پاکستان کو زرخیز اور خوشگوار بنائیں گے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ نون لیگ کے ایک آدمی جس نے اربوں روپے کے نجائز قبضے کیے تھے، جب اس جگہ واگزار گرائی سرکاری تو مریم نواز ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سیاستدانوں کو جرائم پیشہ کے ساتھ نہیں، قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پہلی مرتبہ پاکستان میں مجبور بے بس لوگوں کو 3.5 مرلے کے گھر بنا کے دیے جا رہے ہیں، جن میں حکومت بغیر کسی تمیز کے 3.5 لاکھ کی مدد کرے گی، فری دے گی۔ انہوں نے کہا، وزیر اعظم نے آج یہ بھی ایک اہم انکشاف کیا کہ ماضی میں جنہوں نے لٹیروں نے کچھ ایگریمنٹ کیے تھے آئی پی پی سے، انہوں نے ان کے ساتھ بارگیننگ کر کے بار مشاورت کر کے 134 ارب کم کروائے ہیں، اور یقیناً اس کا بوجھ عوام سے اترے گا۔ اگر زیادہ بجلی بڑھے گی تو بوجھ عوام پر بھی پڑے گا۔ انہوں نے کہا ماضی میں بجلی کے جو معاہدے کیے گئے ہیں بدقسمتی ہے کہ اس کے لیے ہماری آنے والی نسلیں بھی مقروض ہیں اور ہم اسے بھی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم نے مافیا کو للکارتے ہوئے کہا کہ بچوں 3 سال میں نے کچھ کمپرومائز کیے، کچھ رعایت کی، اب یاد رکھ لیں چور کو اس کے گھر تک پہنچاؤں گا اور لوٹا ہوا مال واپس آئے گا۔ ناظرین، یہ چند حقائق آپ تک رکھ دیے۔ عید کے بعد دنگل سج گیا ہے، میدان سج گیا ہے، ڈھول اور اونٹ آگے ہیں، مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ کیا ملک کو دیمک کی طرح کھانے والے لٹیرے قانون کی گرفت میں ہوتے ہیں یا قانون ان کے آگے بے بس ہوتا ہے؟ وزیر اعظم بھی میدان میں ہیں اور پی ڈی ایم بھی میدان میں ہیں۔ پنجابی کہتے ہیں ایک اڑاتے ایک میدان، دیکھتے ہیں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ جو بھی ہوں اللہ کرے پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ ناظرین، عارف حمید بھٹی کی یہ گفتگو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ آخر میں ایک یہ بات ضرور کہوں گا، اسرائیل کی فوج کی دہشت گردی بے رحمانہ درندگی کی انتہا کر دی کہ بیت المقدس میں بے انتہا فائرنگ کی گئی، راکٹ فائر کیے گئے، آنسوگل شیلنگ کی گئی جس پر پوری دنیا کانپ اٹھی۔ کیا امریکہ کو اسرائیل کا یہ ظلم نہیں آتا؟ ظلم تو آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، وہ چاہے اسرائیل ہو یا چاہے بھارت ہو، انہوں نے مٹنا ہی ہے ظلم نے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔